العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت ہی معزز محترم حضرات کرام قدر سادات کرام علماء ذی وقار میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلامان ذی وقار الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی پروردگار عالم جل مجد کریم کا احسان اور کرم کہ خالق کائنات جل مجد کریم نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا لیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں وہ عظیم منصب عطا فرمایا کہ جسے دیکھ کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم المرتبت پیغمبر نے بارگاہ قدس میں یہ عرض کیا مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے مجھے اس نبی کا امتی بنا لے۔ عربی کریم میں آپ کو کتنا بڑا شرف عطا فرمایا، کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ جلوہ آپ کو رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس خالق کائنات جل مجد کی کہ جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، میں جو آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید فرقان میں کھلا پڑا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ میری اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اگر میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمت کی وجہ سے، اگر میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمت کی وجہ سے، اگر آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمت کی وجہ سے، اگر میں اور آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اس پہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ پھر آپ جو میں اس جگہ حاضر ہوئے ہیں تعلیم القرآن کورس میں، یہ بھی رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب سب کچھ اس کے دست سے قدرت میں ہے،
وہ مالک ہے، تو جس کو چاہتا وہ موسیٰ کلیم اللہ کو امتی بنا دیتا، جسے چاہتا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، جسے چاہتا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان کر دیتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو جس کو وہ چھوڑ دیتا ہے پھر اسے کائنات کی کوئی بھی ہستی ہدایت نہیں دے سکتی۔ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی، پھر اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرما کر ہمیں احسان دلایا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بڑا احسان کر دیا، بڑا احسان کر دیا۔ ہمیں رب کائنات جل وعلا نے ہماری ذمہ داری بھی بتا دی، کنتم خیر امتین، اے میرے محبوب مکرم کے امتیو، تم بڑی پیاری امت ہو، بہت ہی اچھی امت ہو، بڑی اعلیٰ امت ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہمیں بنایا بھی اللہ نے، اپنے محبوب مکرم کا امتی بھی ہمیں اللہ نے کیا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یہ ساری نعمتیں خود ہی عطا فرما کے فرمائے تم بڑے بہترین ہو۔ ذاتی طور پر اس پہ میں کیا بہتر ہوں؟ کچھ بھی نہیں، حقیر بندہ۔ آپ کیا بہتر ہیں؟ کرم اس رب کائنات کا جس سے یہ دولت عطا فرمائی ایمان کی۔ کتنا کریم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، خود ہی نعمت دے کر خود ہی نیکی کروا کے فرمایا تم تو بڑے بہترین نیکی کر رہے ہو، کنتم خیر امتین۔ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا۔ اخرجت للناس، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ جانوروں کی طرح تو کھا پی عیاشی کر، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر، پھر مر جا؟ جس طرح جانوروں کی حالت ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں۔ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، اس لیے پیدا تو نہیں کیا گیا۔ اگر اس لیے پیدا کرنا ہوتا تو تجھے کوئی چھپایا بنا دیتا اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ کوئی جانور بنا دیتا تجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا، اگر اس لیے پیدا کرنا تھا۔ پھر کیا مجھے میرے گھر والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری بیوی بچوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے حقوق و فرائض بھی ہیں، لیکن رب کائنات جل وعلا تجھے تیرے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے تیرا وجود باعث خیر و برکت ہونا چاہیے۔ تو میرے محبوب مکرم کا امتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تیری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ وتنہون عن المنکر، تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو گناہ سے روک، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، رب کائنات نے اس مقصد کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی، جو ان کو بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا؟ کہ رب کائنات کی توحید کی دعوت دیں، ان کو نیکی کا حکم دیں، ان کو برائی سے روکیں، گویا جہنم کے گھڑے سے بچا کر ان کو جنت کی راہ پر چلائیں، سیدھی راہ پر چلائیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا نا، کیا خیال ہے بتائیے بھلا؟ ایسے بھیجا گیا نا؟ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا گیا ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو کوئی فن سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ ان کو کیا مقصد تھا؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال تک یہ عملی سے انداز سے کرتے رہے، تکالیف بھی برداشت کی، شدید ترین تکالیف برداشت کی، مگر اپنی ذمہ داری سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے، عمل کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی حالت تھی۔ تو وہ کام جو رب کائنات جل مجید نے انبیاء علیہ السلام سے لیا، وہ تمہیں فرما رہا ہے کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو، تم یہی کام کرو۔ امورنا، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف ہے رب کائنات نے تم کو عطا فرمایا کہ جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ مقصد تمہیں بتایا کہ تم بھی
وہ کام کرو جو میرے نبی کام کرتے آئے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو اور تم لوگوں کو گناہ سے روکو، بتاؤ گناہ یہ ہے، بتاؤ نیکی یہ ہے، اور پھر سب سے پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے تجھے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا ہوگی، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا ہوگی، لوگوں کے سامنے واز کہنا ہوگا۔ قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے، اپنے اعمال کو صالح کر، اپنا کردار اعلیٰ کر، اپنے آپ کو نبی کی سچی غلامی میں دے، نبی کی مبارک سنتوں کو اپنا، نبی کے احکامات کو پہلے اپنے اوپر نافذ کر، اور پھر قو انفسکم و اہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو، بیٹے ہے تو والدین کو، بھائی ہے تو بہن بھائیوں کو، اگر خاوند ہے تو بیوی کو، باپ ہے تو اپنی اولاد کو، دوست ہے تو اپنے دوستوں کو۔ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو ہی بچا لے، اپنے اہل و عیال کو ہی بچا لے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پھر بے کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے کے ساتھ لایا کلکم راعن وکلکم مسئول، تم سارے کے سارے راعی ہو، اور راعی چرواہے کو کہا جاتا ہے۔ گویا جس طرح ایک چرواہا اپنی بیٹ بکریوں کو یا جانوروں کو لے کر وہ جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کے خورد و نوش کا انتظام بھی کرتا ہے، ان کو درندوں سے، بھیڑیا، کتا وغیرہ سے بھی ان کو بچاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو بھی بے حیثیت ایک ایمان والے کے، اگر خامد ہے تو بیوی بچے، اگر تو بیٹا ہے تو تیرے والدین، اگر تو بھائی ہے تو تیرے بہن بھائی، اگر تو کسی عہدے پر فائز ہے تو پھر وہ تیری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں ایک بات کا احساس دلاؤں گا، ذمہ داری کے اعتبار سے ہر گھر ایک سلطنت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر گھر ایک سلطنت ہے، ایک حکومت ہے، ایک امارت ہے، ایک بادشاہت ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا، گویا حکومت ہے گھر کی، گھر میں مرد گھر کا حکمران ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، بعض اوقات حدیث برکہ کا مفہوم ہے خامد خود تو نیکوکار ہوگا مگر بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، تو انہیں اپنی بیوی کو صراط مستقیم کی دعوت کیوں نہیں دی تھی؟ باپ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ جیسے جیسے حلقہ حباب وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گھر ایک سلطنت ہے، گھر کا ایک سربراہ ہے، کئی گھر مل کر ایک گلی بنتی ہے، کئی گلیاں مل کر ایک محلہ بنتا ہے، کئی محلے مل کر ایک بستی بنتی ہے، پھر بستی کا سربراہ ہوتا ہے، پھر اس علاقہ میں کوئی چوکی ہوتی ہے، وہ اس علاقے کی سربراہ ہے، پھر چوکی پر ایک تھانہ ہوتا ہے، پھر ایس ایچ او سربراہ ہے، پھر تحصیلدار ہے تحصیل کا، پھر ضلع دار ہے ضلع کا، پھر پورے کمشنری کا ایک کمشن ہوتا ہے، پھر کئی کمشنریاں مل کر صوبہ بنتے ہیں، پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر ہوتا ہے، کئی صوبے مل کر ایک ملک بنتا ہے، پھر ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سی مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے معاف فرمائے، کبھی ایسا وقت نہ لائے، اگر میرے گھر والے اللہ کی نافرمانی کریں اور میں باوجود قدرت کے ان کو منع نہ کروں تو بتائیے میں مجرم ہوں گا یا نہیں؟ سارے بتا دو۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا جس طرح آپ جانتے کہو جی سبحان اللہ، لگاؤ نعرہ، بالکل نہیں، میں نہیں کہوں گا۔
لیکن میں جو بات آپ سے پوچھوں آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ چلو آپ میرے حیا کی وجہ سے میں نے اپنی مثال دی، آپ چپ رہے۔ کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو گناہ سے منع نہ کرے، اس کے بیٹے جرائم معاذ اللہ پیشہ ہیں، باپ باوجود قدرت کے ان کو منع نہیں کرتا۔ ایمان سے بتائیے باپ ان کے ساتھ مجرم ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو۔ چھوٹی سی سلطنت ہے، اس کے سلطنت کا مالک، سلطنت کا وارث، سلطنت کا حاکم وہ گھر والا ہے، وہ منع نہ کرے تو مجرم ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کی بیوی غلط کار ہو، خاوند اس کو منع نہ کرے، چپ رہے، غیرت مند ہے کہ بے غیرت؟ جی خود تو جرم نہیں کرتا، جرم تو بیوی کر رہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جرم تو بیوی کر رہی ہے، یہ بے غیرت کیوں ہے؟ یہ روکنے پر قادر تھا، کیوں نہیں روکا؟ دیوس ہے، بغیر توبہ کے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سلطنت کی بات کی، پر بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہیں جو بندہ گناہ ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ جہاں تک میرا اختیار ہوگا وہاں میں اپنا ہاتھ استعمال کروں گا۔ میرے گھر پر میرا اختیار ہے، میری بیوی میرے بچوں پر میرا اختیار ہے، وہاں ہاتھ سے روکنے کی میں قدرت رکھتا ہوں۔ مگر جو بازار میں بددیانتی ہو رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، کم ماپا جا رہا ہے، لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، بددیانتی کی جا رہی ہے، اسمگلنگ کی جا رہی ہے، کیا میں اس کو روک سکتا ہوں؟ سارے بتا دو نا، نہیں روک سکتا نا، وہاں میرا ہاتھ کام نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ فبلسانہ، کم از کم اپنی زبان سے ان کو برا تو کہہ سکتا ہوں، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام جرم کا ہے۔ اور پھر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نالائن مقدس کی خاک کے صدقہ سے دین کا نوکر بنایا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، یہ اس کا احسان ہے۔ میں تو اپنی ذمہ داری اس انداز سے نبھا رہا ہوں کہ میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو ہر مہینے جو اکٹھا کیا جاتے ہیں میری ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ میں یہ اکٹھا کر کے میں آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا، آپ کو یہ سب کچھ بتا کر آپ پر احسان نہیں کرتا، بلکہ الحمدللہ تعالیٰ میرا یقین ہے احسان میں اپنے اوپر کر رہا ہوں، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ لیکن سارے آدمیوں کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اپنے دل میں تو برا جانیں گے نا۔ میں نے پہلے مثال دی ہے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر بتائیے جو ارباب اختیار ہیں، جو بھی ملک میں برائی ہو رہی ہے وہ روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں، تو بتائیے پھر وہ مجرم ہیں کہ نہیں؟ سارے بتا دو، وہ مجرم ہیں، وہ روکنے پر قادر ہیں مگر روکتے نہیں ہیں۔ جس طرح ایک گھر کی چھوٹی سلطنت میں ہونے والے جرائم کا ذمہ دار گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح پورے ملک میں ہونے والے جرائم کا ذمہ دار اس ملک کا سربراہ اور ارباب اختیار ہے۔ وہ مجرم ہیں، وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہی سبب ہے کہ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا ارشاد گرامی قدر فرماتے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس کے تحت 10 افراد بھی ہوئے، ایک روایت پہ 3 بھی ہیں، اسے قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں یوں پیش کیا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے یا پسے پشت بندے ہوں گے۔ رب کائنات پہلے اس سے حساب لے گا، جو عہدہ تجھے دیا گیا تھا اس کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا۔ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سارے کے سارے تم ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ مجھ سے بھی سوال اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے، وہ چاہے معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے، لیکن اصول ہے سوال کیا جائے گا۔ بتا تو نے اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کیے؟ میرے نبی فرماتے پھر جس طرح بڑھتے چلے جائیں گے، ذمہ داری بڑھتی چلی جائے،
میرے نبی فرماتے ہیں جب ان کو بارگاہ حریم ناز میں پسے پچھ ہاتھ باندھ کے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پہلے حساب لے گا، اگر اس پہ کوتاہی ہوگی معاذ اللہ اللہ کی پناہ، اسے اٹھا کر ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے لگے گا۔ نماز روزے کا حساب بعد میں ہے، حج زکوٰۃ کا حساب بعد میں ہے، ذمہ داری پہلی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو بارگاہ رب العزت میں ہم مجرم ہوں گے، جرم کرنے والے ہوں گے۔ جتنی استطاعت، جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنا اختیار جس کے پاس ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے مطابق کام کرے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ چھوٹی سلطنت ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، وہ کئی سلطنتیں مل کر پھر ایک بڑی سلطنت بنتی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر سارے سنور جائیں گے، بہت اچھی بات یہ ہے کہ پہلے میں سنوروں، میں اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے آؤں، پھر میرے گھر والے سیدھی راہ پہ آئیں، پھر بتائیے جب ایک سلطنت اس طرح سنور جائے گی پھر پورا محلہ، پورا گاؤں سنورے گا یا نہیں سنورے گا؟ دوسری کی طرف نہ دیکھیے فلاں جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں نا، کسی کو آپ بددیانتی سے روکتے ہیں تو اس کا جواب کہتا وہ سارے کر رہے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، تو جہنم میں تو نہ جا، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، کم از کم تو یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب سارے کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ کیا تجھے اللہ کا حیا نہیں ہے؟ رب کائنات جل وعلا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے ڈر نہیں ہے کہ تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر میں خود اپنی اصلاح کر لوں، اب پھر ذمہ داری جس طرح میں نے عرض کیا بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر بین الاقوامی طور پر ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی چھوٹی سلطنت سے لے کے بین الاقوامی طور پر ذمہ داری آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ رب کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان مجید میں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں قتال کا۔ یاد رکھیے، قتال جہاد کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے، جہاد فرض ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج و زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اعلان جہاد کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا تھا، ابو بکر تم ان لوگوں کو کیسے قتل کرو گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل ہیں، میرے نبی کی رسالت کا بھی وہ اقرار کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر تو ان کو قتل کیسے کرے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جو جواب تھا مفہوم اس کا بنتا ہے، عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، اب ایمان لا کے کمزور ہو گیا ہے، سن مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت پہ میری جان ہے، وہ لوگ اسلام کے ایک رکن کا انکار کریں گے اور دوسرے رکنوں پر ایمان لائیں گے، ایک رکن کا بھی انکار کریں گے، وہ کافر ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ بلکہ آپ نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا، سنو وہ رسی جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے، اگر زکوٰۃ میں وہ نکلتی ہو جو رسی وہ ادا نہ کرے گا، میں اس کو بھی قتل کروں گا، اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ گویا باقی ساری چیزیں مانتے تھے، ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں مزید سمجھا دیتا ہوں۔ مرزائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے تئیں عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا انکار ہے۔ جرم کیا ہے؟ ختم
نبوت کا انکار ہے، جو بھی ایسا جرم کرے گا اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اب جہاد کا انکار کرنے والا بالاتفاق وہ کافر ہے۔ جہاد جد و جہد سے ہے، کوشش کرنا، خواہ وہ مال کے ساتھ ہو، خواہ وہ جان کے ساتھ ہو، خواہ وہ گفتگو کے ساتھ ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد باللسان ہو۔ جس طرح آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث برکہ سنی ہوگی، بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے، الحمدللہ میں اکثر کو یاد ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ یہ جہاد وہ اپنی زبان سے کر رہا ہے، تلوار کے ساتھ نہیں۔ قتال تلوار سے جہاد کرنا یہ جہاد کی ایک قسم ہے، ایک صنف ہے۔ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہر جگہ سٹیپ وائز وہ عمل کیا جائے گا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کو صراط مستقیم کی طرف لانے کی جد و جہد کر رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ کلمہ حق کہنا جہاد ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا جہاد ہے۔ جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے۔ یہ سارے جہاد ہیں۔ ان میں ایک صنف کیا ہے؟ قتال۔ کیا ہے قتال؟ کیا ہے؟ تلوار لے کر کافروں کو قتل کرنا۔ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے جہاد کی ایک ایک صفت پہ عمل کیا جائے گا۔ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد اکرم قدر فرماتے ہیں، ایمان والو جب ضرورت پیش آئے، کبھی جہاد ہے، ویسے جہاد مطلقاً کیا ہے؟ سارے بتا دو، فرض ہے۔ کیا ہے؟ سارے بلند آواز سے کہہ دو، جہاد اس کا انکار کفر ہے۔ البتہ کبھی جہاد فرض عین ہوتا ہے، کبھی جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اٹھ کر، یعنی یہ جہاد سے مراد قتال ہے۔ یہاں جہاد سے مراد جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے مراد ہے کیا ہے؟ قتال۔ سارے مسلمان اپنی بستیوں کو چھوڑ کر سرحد پر نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر وہ میدان جنگ میں آ جائیں۔ کچھ میدان جنگ میں ہوں گے، کچھ ان کے پیچھے ان کے گھروں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ان کو سامان مہیا کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے اسباب مہیا کرنے والے ہوں گے۔ ان دونوں کا درجہ رب کائنات کے حضور ارفال ہے۔ وہ دونوں مجاہد ہیں، پیچھے رہ جانے والے مجاہد ہیں، اور وہ بھی جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بھی کیا بلا؟ مجاہد ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس جگہ جہاد سے مراد قتال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے لڑائی کی۔ والذین آووا، وہ لوگ جو ان کے معاون بنے، انہوں نے ان کو جگہ دی، سہولت گار بنے، ونصروا، اور ان کے مددگار بنے، سہولت وہاں کی مدد کی۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ وہ جو جہاد قتال کرنے والے ہیں، جو قتال کرنے والوں کو سہولتیں پہنچانے والے ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، ان کے گھروں کے محافظ ہیں، جو ان کے ساتھ مالی طور پر امداد کرنے والے ہیں، میرا اللہ فرماتا سارے پکے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ، اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو میں رب ان کو معاف کر دوں گا۔ ورزق کریم، اور ان کو جنت کا اعلیٰ ترین عزتوں والا رزق عطا فرما دیا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں موجود ہیں اور وہ لوگ جو ان کے گھروں کے محافظ ہیں، ان کو اسلحہ پیش کر رہے ہیں، ان کو مال و دولت پیش کر رہے ہیں تاکہ اسلحہ خریدا جا سکے،
ان کو معاونت پیش کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مجاہدین ہیں۔ تو یہ جہاد ہے فرض کفایہ۔ کیا ہے؟ فرض کہ چند لوگ آگے آ جائیں، باقی ان کی پسے پشت ہوں۔ اور کبھی جہاد فرض عین ہے کہ جس ملک پر حملہ ہو جائے اس کے ہر فرد بشر پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، وہ مجاہدین کی ہر اعتبار سے معاونت کرے گا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے، مثلا بھارت نے حملہ کیا تھا تو سارے ملک کے لوگ عوام فوج کے معاون، اگر ان کہا کہ بلیک آؤٹ کر لو تو پھر کیا کیا تھا؟ بتیاں بجھا دی تھی، ایسے ہوا تھا نا۔ اب ان کی فرما برداری کی جا رہی تھی، ان کے حکموں پہ عمل کیا جا رہا تھا۔ وہ کہا تھا کہ رضاکار بھرتی ہو جاؤ، پھر فرض تھا کہ رضاکار کے طور پر بھرتی ہو جاؤ، ضرورت تھی ان کے معاون بن جاؤ، معاون بننا تھا، یعنی پھر سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر جہاد کا وہ اعلیٰ ترین عمل قتال، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں قتال کریں، لڑائی کریں، تلوار لے کر لڑائی کریں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں اپنے رب کے ہاتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کس کے ہاتھ بیچا؟ اللہ اکبر، اللہ، کتنے اعلیٰ خریدار ہیں، کتنے اعلیٰ بیچنے والے ہیں۔ خریدار رب کائنات ہے، ایمان والے بیچنے والا تو ہے، اور تو بیچ کے رہا ہے اپنی، اللہ اکبر، یہ جان کس نے دی ہے؟ وہ جان دینے والا تیری جان کا خریدار بن گیا۔ رب کائنات سورۃ التوبہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے، اللہ اکبر، اللہ خریدار ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کی جانوں کو خرید لیا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ اللہ اکبر، خود ہی دے کر خود ہی خریدار ہے، خود عطا فرما کے خود ہی خریدار ہے۔ فرماتا ہے میں نے ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلہ میں ان کو جنت کی نعمت عطا فرماؤں گا، اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمت میرے رب کی رضا ہے، میرے نبی کے دامن کم سے وابستگی ہے، کہ جنت میں حضور کی زیارت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کرنا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں کافروں کو، اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ ویقتلون، وہ خود قتل کر دیے جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، میں اللہ نے یہ وعدہ کہ میں ان کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرماؤں گا، صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، بتاؤ اس کائنات ہستی میں اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ رب کریم میرے محبوب کو فرماتا ہے، میرے کریم آقا کو فرماتے ہیں محبوب مکرم فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، ان کو مبارکباد دے دو، تمہیں مبارک ہو اس خرید و فروخت کی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ خرید و فروخت کی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا بھلا؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے بھلا ہم نے مرنا ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو یار، مرنا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح زندہ رہنا ہوتا جس طرح اس وقت میں اور آپ یہ بظاہر زندگی گزار رہے ہیں، تو لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی، لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی۔ پھر میرے نبی کے قریبی
اہل بیت و صحابہ جب وہ سارے کے سارے جہان فانی کو چھوڑ کر عالم برزخ کی جانب تشریف لے گئے، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ جب مرنا ہی ہے، ہاسپٹل کی چارپائی بیڈ پہ مر جائیں، کسی سڑک پر ایکسیڈنٹ سے مر جائیں، بیمار ہو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، کسی بھی طریقے سے مر جائیں، مرنا ہے تو کیوں نہ ہو پھر اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیں۔ ضائع ضرور کرنی ہے یہ زندگی۔ اگر معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، اگر تیری جیب سے ڈاکو تیری دولت لوٹ کے لے جائیں، اس سے بہتر نہیں اس دولت سے اعلیٰ چیز خرید لیں، اعلیٰ چیز خرید لیں۔ تجھے رب کائنات نے یہ جان کی نعمت عطا فرمائی ہے، کیا یہ اعلیٰ ترین بات نہیں کہ اپنے رب کے ہاتھ اس کو بیچ کر حیات جاودانی لے لیں، ہمیشہ کی زندگی لے لیں؟ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، سورہ نساء کی میں 74 نمبر آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو جہاد کرتے، قتال کرتے، لڑائی کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَيُقْتَلْ اور يَغْلِبْ، وہ کسی کو وہ خود قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں یا وہ غالب آ جائیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، میں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ دونوں صورتوں میں کیا بلا؟ دونوں صورتوں میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی حالت کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، کیا بلا؟ تیرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، قتل کر دیا تو نے کافر کو، قتل کر دیا تو غازی، قتل ہو گیا تو شہید، قتل کر دیا تو غازی، قتل ہو گیا تو شہید، لٹ گیا تو روزہ، لوٹ لایا تو عید۔ تجھے تو فکر ہی نہیں ہے، خسارہ ہے ہی نہیں ہے، تو میرے نبی کا سچا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اعتبار سے ان کو اجر عظیم، وہ غالب آ جائے یا مغلوب ہو جائیں، ان کا اجر بہرحال موجود ہے۔ فرماتا ہے میرا اللہ، یہ بات قابل غور ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں اللہ کی راہ میں تم قتال نہیں کرتے کافروں کے ساتھ، کیوں جہاد نہیں کرتے، کیوں تلوار، کیوں اسلحہ لے کر کافروں کے مد مقابل نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین، اور ان کمزوروں کے لیے، ان ضعیفوں کے لیے، ان ناتوانوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے کمزور ہیں، ویسے تنمد جوان ہیں مگر کافروں کی گرفت میں ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ خواتین ہیں، میرا اللہ فرماتے ہیں من الرجال، وہ مرد ہوں، والنساء، اور وہ عورتیں، والولدان الذین، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یقولون، جو یوں عرض کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہمارے رب، ہماری پرورش و تربیت فرمانے والے، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں نکال لے اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یہ کن کے لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا؟ مکہ مکرمہ کے باسیوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ میرے کریم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہو گئے، وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں ایمان والے موجود تھے، کفار کا ظلم و ستم ان پر بڑھ گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں بڑھ گئیں، اور اب وہ بارگاہ قدس میں عرض کرتے مولا تعالیٰ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کے دل پھیر دیتا اور سارے ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہلاک و برباد فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مگر پروردگار عالم نے تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تم کس مرض کی دعا ہو؟ اگر اسی طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے،
کسی بھی غزوہ کی بات لے لیں، میں غزوہ خندق کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کے بارے میں پوری تفصیل پڑھنی ہے تو سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیجیے۔ کسی بھی تفسیر میں سورہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں، ٹولے کو کہتے ہیں، جس طرح حزب اللہ اللہ تعالیٰ کا گروہ، حزب الاسلام ایمان والوں کا گروہ، حزب الشیطان شیطان کا گروہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا گروہ اور اپنے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال حزب کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت۔ کیا ہے؟ گروہ یا جماعت۔ احزاب اس کی جمع، کئی گروہ کافروں نے، یہودیوں نے، بنو نذیر نے، یہودیوں نے اس علاقے کے، دنیا نہیں بلکہ زبان سے غلط جملہ نکلنے والا تھا، دنیا نہیں، خطہ عرب کے اس علاقے سے جتنے بھی کافر تھے ان کے ہاں دورہ کیا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ مشرکین مکہ کے پاس بھی آئے اور بتوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کہا تم سچے ہو، ہمارے ساتھ آؤ اور مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے 12,000 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو ایمان والوں کے خلاف اکٹھا کر لیا۔ اس زمانہ میں اتنی افرادی قوت نہیں ہوا کرتی تھی، ارد گرد کے علاقوں میں گھومے اور اکٹھا کر لیا۔ ایمان والوں نے میرے کریم آقا کی قیادت میں حضرت سیدنا سلیمان فارسی کی گزارش پر میرے کریم آقا نے خندق کھودنے کو حکم دیا۔ خندق کھود گئی، کافر دوسری طرف تھے، ایمان والے ادھر تھے۔ سورہ احزاب کا مطالعہ کر لیجئے، میں عرض کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے کریم آقا خود خندق کھود رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے غالباً مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت کے سال میں دیکھا کہ آپ کے شیو کے انور کی جلد نہیں نظر آ رہی تھی، مٹی ہی مٹی نظر آ رہی تھی۔ میرے نبی خندق کی مٹی کو سر پر اٹھا کر باہر نکال رہے تھے، جو پتھر سیاہما سے نہ ٹوٹتا تھا میرے نبی ضرب مار کر اس کو توڑ رہے تھے۔ میرے نبی خندق کھود رہے تھے، 20 دن تک اس انداز سے خندق کو کھودا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت جابر نے اسی موقع پر دعوت کی تھی نا، وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے۔ خندق کھود گئی، کافر مد مقابل آ گئے، خندق انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی، عمر بن عبد ود وغیرہ کچھ کافروں نے خندق کراس کر بھی لی، حضرت علی، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، بعض صحابہ کے ہاتھوں کچھ یہودی اور یہ دوسرے مشرکین قتل بھی ہوئے۔ شدید حالت غیر تھی، یہ ان پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ پھر میرے نبی نے میدان جنگ میں جبل صلع کی پشت پر میرے نبی نے پھر دعا مانگی تھی، مولا تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیج کر کافروں کو شکست فاش دے دی تھی۔ میں نے تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کی کیسے کیسے کر کے ہوا تھا، میں نے یہ نہیں بتایا آپ کو، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بتایا صرف یہ ہے کہ میرے نبی نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگی تھی، میدان میں نکل کر دعا مانگی تھی۔ 20 دن تک خندق کھودنے کے بعد دعا مانگی تھی۔ مسلمانوں کی حالتیں غیر ہو گئی تھیں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دل اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، کافر اب بھی حملہ کر دیں گے، اب بھی حملہ کر دیں گے، اب بھی حملہ کر دیں گے۔ تب میرے نبی نے میدان جنگ میں آ کے دعا مانگی تھی، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگی تھی۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، میں بھی دعا مانگتا ہوں اور آپ بھی دعا مانگتے ہوں گے۔ میں نے جمعہ کے دن بھی یہ جملہ کہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کہتا ہوں، ایک دن کا ذکر ہے، میں یہ دعا مانگ رہا تھا تو میں رک گیا، مجھے ہر شایا آنے لگا، شرم آنے لگی کہ میں کہہ رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ کافروں پر فتح دے دے، اور کہا رہا ہوں مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کر۔ مسجد میرے نبی نے اس طرح دعا مانگی تھی، میرے نبی تو میدان میں نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم سارے میدان میں نہیں نکل سکتے، مگر جو ہراول دستہ بنے گا آگے جو کچھ چلے گا، بعض حضرات نا اخبار میں
کبھی کبھی مجھے کوئی ٹویٹر کا دکھا دیتے ہیں کوئی چیز، کہتے حکومت نہیں اگر جہاد کہتی ہمیں اجازت دے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، قیادت کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم جلوہ فرماتے ہیں، بارگاہ بیکت پناہ میں صحابہ بھی حاضر ہیں، میرے کریم نے ان کو ارشاد گرامی قدر فرمایا لیسا بمؤمنین، وہ ایمان والا نہیں ہے، 3 مرتبہ فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ لرز اٹھے، وہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جس کے لیے زبان رسالت مآب سے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کو صاحب ایمان کہے، جسے میرے نبی ایمان والا نہ مانے وہ ایمان والا ہے؟ ایک مرتبہ نے 3 مرتبہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کس بد نصیب کے لیے آپ فرما رہے ہیں کوئی ایمان والا نہیں؟ آپ جانتے پھر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مفہوم حدیث ہے، وہ شخص جو خود پیٹ بھر کے سوئے ہمسایہ بھوکا ہو۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کون یہ بد نصیب ہے؟ سارے بتا دو۔ جو خود پیٹ بھر کے سوئے ہمسایہ بھوکا ہو، جس کا ہمسایہ بھوکا ہے خود اس کا پیٹ بھرا ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ جس کے ہمسایوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، جس کے ہمسائے کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جسموں کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ میں مثال دے کے سمجھا رہا تھا، معاذ اللہ فلسطین میں بطور مثال سمجھو، ایک بلڈنگ پہ ان بدبختوں نے بمباری کی، یہودیوں نے، وہ بلڈنگ وہ ڈھیر بن گئی ملبے کا، کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے اس کی ٹانگ ملبے کے نیچے آ گئی، باقی جسم باہر ہے، اسے نکالنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس بیچارے کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ جو شہید ہو گیا وہ تو شہید ہو گیا، مگر جس کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھے تصویر بھیجی، وہ کیا تھی، بہت بڑا ایک پتھر سا بلڈنگ اوپر گری ہوئی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، مرد عورت بچے باری باری اس سوراخ سے یوں جھانک رہے ہیں اور ہاتھ ہلا کے کہتے کوئی ہمیں نکال لو، مگر نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کی موت کیسے واقع ہوئی ہوگی؟ فرض بنتا ہے ان سارے ممالک کا کہ جو اس یہودی ریاست یا غزہ کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں شدید گناہ گار ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، شدید ترین گناہ گار ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے وہ ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں۔ یہ فرض پوری دنیا کے مسلمانوں پہ فرض عائد ہوتا ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، سب پر یہ فرض عائد ہوتے ہیں جہاد کا۔ مگر جیسے جیسے سٹیپ وائز میں نے عرض کیا، ویسے جیسی جیسی ذمہ داری ہوگی۔ اب میں ٹینک نہیں چلا سکتا، آپ نہیں چلا سکتے، میں جہاز نہیں اڑا سکتا، آپ نہیں اڑا سکتے، میں میزائل فائر نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، میں توپ کا گولہ نہیں داغ سکتا، آپ نہیں داغ سکتے، مگر ان کے معاون تو بن سکتے ہیں نا۔ کوئی داغنے والا تو ہو آگے، کوئی پائلٹ تو ہو جو جہاز چلانے والا ہو، پھر ضروریات کو پیش کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری فرض ہوگا۔ ہم سر سے لے کے پاؤں تک کی چیز میں حاضر ہو جائیں گے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان عورتیں بھی جہاد میں حصہ لیتی تھی، بات سو ایسی تھی، اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، جو تلوار لے کر بھی کافروں کو قتل کرتی تھی۔ میرے نبی کی پھوپھی محترمہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے اہلیہ محترمہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر کی والدہ ماجدہ، سیدنا حمزہ کی سکی ہمشیرہ حضرت سیدہ صفیہ نے یہودی کو قتل کیا تھا۔ میرے نبی کی پھوپھی نے یہودی کو، یعنی عورتیں بھی جہاد میں حصہ لیتی تھیں انداز جدا گانا تھا، اور جو اس طرح میدان جنگ میں کچھ آ کر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی مجاہدین کے لیے، اور کچھ وہ خوش قسمت عورتیں تھیں۔ اس زمانہ میں
ابھی یہ مصنوعی ریشہ ایجاد نہ ہوا تھا، جس طرح آج کل ہے یہ کپڑے پولیسٹر سے بن رہے وغیرہ وغیرہ، ریشہ ایجاد نہ ہوا تھا، رسیاں نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں۔ عرب میں اس طرح اس خطہ کے اندر یہ کپاس وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، یہ بھی باہر سے آتی تھیں، اون کی رسیاں وغیرہ بنائی جاتی تھیں۔ میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہماری ماں بیٹیوں کی ان عزت ان کے قدموں پر قربان ہو۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ اپنے بال کاٹ کر مجاہدین کو پیش کر دے، اس کی رسی بنا لینا۔ اس کی رسی بنا لینا، اس سے گھوڑا باندھا جائے گا، گدھا باندھا جائے گا، اونٹ کی مہار بنا لی جائے گی، خیمے کی تنابیں بنا لی جائیں گی۔ ہم اور تو نہیں کچھ کر سکتے، سر کے بال مونڈ کر پیش کر دیتے، یہ لے جاؤ میری طرف سے، یہ لے جاؤ۔ پھر ہر فرد بشر پر اس کی طاقت کے مطابق جہاد فرض ہے۔ جتنی طاقت میری ہے مجھ پر جہاد فرض ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد کرم قدر فرماتے ہیں، اہل مکہ کہہ رہے تھے مولا تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اللہ اکبر، مکہ والے کہہ رہے تھے، آج بیت المقدس والے کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم ارشاد کرم قدر فرماتے ہیں، وہ یوں عرض کر رہے ہیں، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی دوست، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی پیار کرنے والا ہمیں بھیج دے، عطا کر دے، تاکہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ کوئی ایسا مددگار، کوئی ایسا معاون بھیج دے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، مگر آج حالت کیا ہے؟ معاون ہونا تو دور کی بات ہے۔ ایک اسکول ٹیچر ہیں، میرے دوست ہیں میرے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں میرے پاس، پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی ناگا ہو جائے تو جدا بات ہے۔ انہوں نے بتایا، کہنے لگے شاہ صاحب آپ کو یہ خبر پہنچی؟ کون سی خبر؟ مسجد نبوی شریفہ سے ایک بندے کو اٹھایا گیا، جرم اس کا یہ تھا کہ اس کے شرٹ پر فلسطین زندہ باد لکھا ہوا تھا، اور اسے گرفتار کر کے 4 گھنٹے تقریباً اس پر تشدد کیا گیا۔ وہ کہتا میں جب وہاں گیا تو وہاں کئی اور لوگ موجود تھے، وہ سب کا جرم کیا تھا؟ کسی کی ٹوپی پر فلسطین کا ذکر تھا، کسی کے شرٹ پر، کسی کے بازو پر، اور ان پر تشدد کیوں کیا گیا کہ تم یہاں فلسطین کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر بتاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا کریم تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت اللہ علیہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم، جب بندے ظلم کرتا ہوا کسی ظالم کو دیکھیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ نہ روکیں۔ جو ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں، آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ نہ روکیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اوشکا ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، وہ ڈریں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیسی بار کا پڑھی، اور کئی مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ حبیبی دائماً ابدا، امام باقی نے اس کو نقل کیا ہے، مشکات شریف کے اندر یہ دیسی بار کا موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا فلاں بستی کو الٹ دو، تو جبریل نے کیا، اے پروردگار عالم، اور ربی فیہ عبدک فلان، مولا اس بستی میں تیرے فلان نام کا ایک بندہ ہے۔ کیا بولا؟ فلان نام کا ایک بندہ ہے، نیک کتنا ہے، لم یاسی کا طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی ہے۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، وہ تیری عبادت میں مشغول و مصروف رہتا ہے، مولا اس کو بچا لوں۔
जिब्रील को पता है तो मेरे रब को नहीं पता? अगर जिब्रील जानता है वहां कोई फर्द मौजूद है, कोई आदमी है और ऐसा इबादत गुजार है, तो जिस रब की वो इबादत करता है, जिस रब ने उसको पैदा किया है, जिस रब ने उसे इख्तियार, वो नहीं जानता? जानता है ना। मेरे करीब फरमाते जिब्रील अर्ज़ किया मौला उसको बचा लूं, बाकी सारी बस्ती को मैं उल्ट देता हूँ, उनकी बुलंदियों को पस्सियों में बदल देता हूँ, उस एक आदमी को बचा लूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसको भी इनके साथ ही पलट दे, उसको भी हलाक कर दे। क्यों? कि बुराई को होते हुए देखकर इसका चेहरा क्यों नहीं बदलता था, ये गुस्से में क्यों नहीं आता था, गुनाह को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता था। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते, मेरे नबी फरमाते, जिसने जुल्म होता हुआ देखा और बावजूद ताकत के जुल्म को न रोका, वो डरे कि उस पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, अल्लाह ताला जल्ल वअला का गज़ब नाज़िल हो जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो लड़ाई करते हैं अल्लाह ताला जल्ल वअला की राह में, वो यानी ईमान वाले, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो लड़ाई करते अल्लाह ताला की राह में, वल्लज़ीना कफ़रू, जबकि काफिर, युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, वो शैतान सरकश की राह में वो लड़ाई करते हैं। तुम अल्लाह की राह में लड़ाई करते हो, वो शैतान की राह में लड़ाई करते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है फ़क़ातिलू औलिया शैतान, जो काफरों के यार हैं तुम उनको कत्ल कर दो। याद रखो इन्न कैद शैतान काना दईफा, शैतान का मकर बहुत कमज़ोर है, ख़त्म हो जाने वाला है, जुर्रत करके आगे बढ़ो। अभी मैंने एक मिसाल दिया आपको, ग़ज़वा खंदक की मिसाल दी ना आपको। काफरों को अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए हलाक किया, बता दो सारे? हवा को। हवा तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर मेरी हवा रुक जाए, सांस बंद कर दिया जाए, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। आपका भी यही हाल है। वो चीज़ जो ज़िंदगी देने वाली है अल्लाह ताला उसे ही मौत का सबब बना दिया, वो तो मालिक है, मगर तो कदम तो उठा, आगे बढ़ तो सही। मैं आपको एक किस्सा दिलाना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा, खूब गौर से सोच कर बताइएगा। एक कमरा है, हवेली है, उस कमरा में कुछ बेगुनाह लोग बैठे हैं। बेगुनाह से मुराद मासूम नहीं है, बल्कि जिन्होंने बाजार को जुर्म नहीं किया। कुछ लोग बैठे हैं, एक दहशत गर्द कलाशन को लेके कमरा में दाखिल हो जाते हैं उनको कत्ल करने के लिए, और दूसरा आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि कोई बाहर ना निकले। मैं तुमको अल्लाह की इज्जत की कसम दे के सवाल कर रहा हूँ, मेरी हमायत ना करना, सच बताना, वो दोनों बराबर के मुजरम हैं कि नहीं? सारे बता दो। वो जो कत्ल करने वाला है, वो जो जिसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ये बाहर ना निकल सकें, दोनों बराबर के मुजरम हैं कि नहीं? एक दूसरे के मुआवन हैं कि नहीं? फिर सोचे वो मुमालिक जिन्होंने फ़लस्तीनियों पर अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए हैं, सरहदें बंद कर दी हैं, ताकि उनको अच्छी तरह मुआदल्ला शहीद कर दिया जाए, वो बराबर के मुजरिम हैं। जितने भी इस्लामी ममालिक के जिनकी सरहदें गज़ा या यहूदी रियासत के साथ मिलती हैं और वो अपने मुल्क में फ़लस्तीनियों को नहीं आने देते, वो बराबर के मुजरिम हैं। ए काश ए काश ए काश ए काश दुनिया के मुसलमान ममालिक में से कोई मुसलमान ये जुर्रत करता। मैंने पढ़ा गालिबन इंडोनेशिया ने जुर्रत की है कि जितने बच्चे कुछ फ़लस्तीन है हमारे यहाँ भेज दिए जाएं, कोई मुल्क उनको लेने के लिए तैयार हो जाता। कम अज़ कम उन बेचारों में किसी की ज़िंदगी तो बच जाती। किस तरह वाशियाना बमबारी की जा रही है। और फिर ये भी बता दीजिए, मुझे ये भी बता दीजिए कि जो शख्स उनका मुआवन बनेगा वो उनके साथ शामिल है कि नहीं? सारे बता दो, सारे बता दो, बुलंद आवाज़ से बता दो।
میں تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے ہی سوال کر رہا ہوں، بتائیے پھر جب تم یہودیوں کی مصنوعات خریدتے ہو ان کے معاون بنتے ہو کہ نہیں بنتے؟ بنتے ہو؟ جتنی بھی مصنوعات ہیں معاون بنتے ہو کہ نہیں بنتے؟ ان کو روپے پیسہ بام پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے؟ جس سے پھر وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر بتائیے آپ اس میں حصہ دار ہیں کہ نہیں؟ فلسطینیوں کی حمایت میں تو آپ حصہ دار نہیں بنتے ہیں، مگر یہودیوں کے حصہ دار بن رہے ہیں۔ وعدہ کیجئے میرے ساتھ نہیں، وعدہ اپنے رب کے ساتھ کیجئے۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود مجبور ہوں، بے کس ہوں، بے بس ہوں، بے چارہ ہوں۔ اے کاش اس زمانے کی طرح ہوتا کہ مسلمان آگے نکل جائے تلواریں لے کر، نیزے لے کر۔ وہ زمانہ ہوتا تو پھر تو پیچھے نہیں رہا جا سکتا تھا۔ آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں، آج اگر کوئی بھی قیادت آگے بڑھتی ہے یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، بغیر قیادت کے جہاد نہیں ہے، منع ہے۔ امیر کی قیادت میں جہاد ہوگا۔ میں دل و جان سے، میں اور میری اولاد جہاد کے لیے حاضر ہیں۔ ایک بات میں جو عرض کرنے والا تھا وہ یہ کہ کم از کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے کہ نہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ وعدہ کیجئے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیجئے، جہاں تک ممکن ہو سکا۔ جملہ میرا ذہن میں رکھیے، میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ بات سمجھ لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے ہاتھ کھڑا کرنے کا آپ کو نہیں کہا، پہلے بات سمجھ لیجئے۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکا۔ جہاں میں مجبور ہوں گا میرا اللہ جانتا ہے، جہاں میں مجبور ہوں گا نا میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ موبائل جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ یہودیوں کے ایجاد ہے، پھر میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکوں گا۔ بتائیے بھلا، خواہ وہ ٹچ ہے، خواہ وہ بٹنوں والا کوئی بھی ہے، میرے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا نا۔ کوئی کہے کہ مائکروفون جس پہ تم گفتگو کر رہے ہیں یہ یہودیوں کے ایجاد ہیں، اب مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے اس کی محتاجی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ حاضر قیاس۔ اسی طرح باقی چیزیں، لیکن جن کو میں چھوڑ سکتا ہوں پھر بھی نہ چھوڑوں۔ تیرے ملک کا پانی جب شروع میں نیسلے آیا تھا، شروع میں نیسلے آیا تھا، ان دنوں کی بات ہے، میں نے خود پڑھا تھا اخبار میں کہ یہ نیسلے والا 1 سال میں تیرے نلکے کا پانی تجھے پلا کر 5 ارب روپے اپنے ملک میں لے گیا ہے۔ تیرے نلکے کا پانی تجھے پلا کر وہ 5 ارب روپیہ کما کر تیری جیب سے نکال کے اپنے ملک میں وہ یہودی لے گیا ہے۔ کم از کم ہم ان کے یہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بحمد اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ میں معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف و توصیف نہیں کر رہا، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی ایسے کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غالباً میں نے کچھ 86-87 سن میں کتاب لکھی تھی سازش کا انکشاف۔ میں نے اس پہ پیپسی کے بارے میں کچھ لکھا تھا اور میں نے ہزاروں کی تعداد میں کتاب شائع کر کے تقسیم کی، پیپسی والوں کو بھیجا تھا۔ جب سے میں نے کتاب وہ پیپسی کے خلاف لکھی ہے اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا، اس وقت سے لے کے آج تک پیپسی کا پانی جس بوتل میں ہو میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ پینا تو دور کی بات ہے نا، اگر کہیں فنکشن پہ میں جاؤں تو پیپسی کی بوتل پڑی ہو میں اٹھوا دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہنے شاہ جی مجھے دے دیں تو میں کہتا جب میں نے جرم نہیں کرنا تو میں معاون کیوں بنوں؟ میں تجھے پکڑاؤں گا بھی نہیں دیتا۔ میں فنکشن پہ جاتا ہوں، شادی بیاہ پہ جاتا ہوں، میں صاف بات کر رہا ہوں، نیسلے کا پانی ہو، اکوافینا کا پانی ہو، میں نہیں پیتا۔ مجھے ضرورت ہو تو گلاس دھو کے واش بیسن سے پانی لے لوں گا، ان کا پانی نہیں پیوں گا۔ میرے
الحمدللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کے آج تک میں زندہ ہوں کہ نہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ جب اس کے متبادل موجود ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں۔ اب آپ وعدہ کیجیے آپ اپنے رب کے ساتھ کہ ہم یہودی مصنوعات کا جہاں تک ممکن ہو سکا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں نے سنا ہے، میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، میں یہ میڈیا جو ہے میں استعمال نہیں کرتا، مجھے آتا بھی نہیں کرنا، مجھے آتا بھی نہیں ہے۔ مجھے کسی نے لکھ کے دیا تھا غالباً کہ کوئی پاکستان میں کوئی کھیل ہو رہا ہے، وہ پیپسی کولا والے اور میکڈونلڈ والے وہ کروا رہے ہیں، دونوں بدترین یہودی ہیں۔ کیا بلا دونوں؟ اور پاکستان میں وہ کھیل اب ہونے والا ہے شاید، جی جو بھی ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے میرے مقابلہ میں، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کی تحقیق، آپ کو میرے مقابلہ میں زیادہ پتہ ہے۔ میں نے ایک وہ چھوٹا سا ایک نا کسی کا شاید مزاحیہ جملہ تھا کہ جو جانتے ہیں میکڈونلڈ کیا ہے، KFC کیا ہے، وہ امیر جانتے ہیں، غریبوں کو پتہ نہیں میکڈونلڈ کیا ہوتا ہے، KFC کیا ہوتی ہے، اور شاید امیروں کو پتہ نہیں کہ بیت المقدس کیا ہے۔ غریبوں کو میکڈونلڈ کا پتہ نہیں ہے، KFC کا پتہ نہیں ہے، امیروں کو بیت المقدس کا شاید پتہ نہیں ہے۔ وہ جن کو پتہ ہے یہ مصنوعات یہودیوں کی ہے، اور جو تم کھاتے ہو فلسطین کا لہو پیتے ہو، یہودیوں کی مدد کرتے ہو، پھر بتاؤ تم ان کی اشیاء کو مصنوعات کو استعمال کرو گے؟ بلکہ اگر آپ کے اختیار میں ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر اپنے احباب کو منع کر دیجئے، یہودی کی کوئی پروڈکٹ ہمارے اس فنکشن میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ عمل کریں گے نا؟ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ جرم کے ساتھ معاونت کرنے والا بھی مجرم ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان سب پہ نازل ہو جاتا ہے۔